جزاک اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسول، رسولوں کی جماعت، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند کیا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دیں جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی دلیلیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی جبریل امین کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ آپس میں لڑتے وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکیں۔ ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ ایسے من آمن جو مومن رہے۔ ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کر دیے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج تیسرا پارہ اللہ کے فضل سے تسلسل کے ساتھ یہ ترجمہ کلاس جاری، اور آج یہ تیسرا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم اور آخر دم تک اس عظیم و شان کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے درجات ذکر کیے ہیں۔ مومنوں کے بھی درجے ہیں اور اسی طرح انبیاء کے بھی درجے ہیں۔ تو رسولوں کے اندر بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، اور یہ فضیلت اور یہ درجات اس انداز میں ہیں کہ اس کے اندر کسی کی اہانت اور توہین نہیں ہے، اور جو مومن ہے اس میں جو یہ درجات کا تفاوت رکھا گیا ہے، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ قیامت کے دن جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، تو جو سب سے آخر میں بعد میں جانے والا جنتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو عطا کریں گے، اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں جنتی لوگوں میں سب سے زیادہ اعزاز دیا گیا ہوں۔ اور کوئی بلند درجے پر ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ مجھ سے کم تر یا گھٹیا اور حقیر ہے۔ تو انبیاء کے درجات کے درمیان بھی یہی چیز ہے کہ ایک کو اس کے درجے کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرے کی اہانت اور توہین، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ آپ ابن متہ، یعنی جناب یونس علیہ السلام اس سے افضل ہیں، جواب کے اندر، جس سے کچھ نہ کچھ یہ ظاہر ہو رہا تھا
کہ ان کی وہ شان نہیں ہے، ہمارے پیغمبر کی زیادہ شان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی، اس طرح کی فضیلت میری بیان نہیں کرنی۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں ساری اولاد آدم کا، اور اولاد آدم میں انبیاء بھی ہیں، میں سب کا سردار ہوں، لیکن ولا فخرا، مجھے اس بات پہ وہ غرور اور تکبر نہیں ہے۔ غرور اور تکبر میں کیا ہے؟ اپنائیت ہے اور دوسرے کو حقیر جاننا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ جس کے جو درجے بیان کیے گئے ہیں، جو مقام ذکر کیا گیا ہے، جو اس کے معجزات ذکر کیے گئے ہیں، اس کے درمیان مقابلہ بازی نہیں ہوگی۔ ہر نبی کا اور ہر مومن کا جو اس کو درجہ دیا گیا وہ تسلیم کیا جائے گا۔ اب نہیں کہ اس میں یہ نہیں تھا، وہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہ عامیانہ سوچ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ تو فرمایا یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر درجے دیے، اور اس کے بعد جو ان کی خوبیاں تھیں ان چیزوں کو ذکر کیا۔ یہی چیز اہل ایمان کے درمیان بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کی فضیلت سنی اور اس کے بعد دوسرے کے بارے میں بدظن ہو گئے کہ دوسرے میں یہ نہیں ہوگی، دوسرے میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ آج کل موجود ہے، آگے بھی بات کچھ اس حوالے سے آئے گی، کہ جو ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو، اب کسی بھی طرف جب طرف داری کرنا شروع کر دیں گے پھر راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ جس کی جو فضیلت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور مانا جائے، اور اس کے تناظر کے اندر دوسرے کی حقارت نہ کی جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان اوصاف کو ذکر کیا کہ اس کی یہ فضیلت تھی۔ ان میں سے کچھ نبی ہیں جن کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب ایسا کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، بلکہ ایسا سوچنے کہنے والا کیا ہے؟ وہ راہ حق پر نہیں ہے۔ جو یہ شخص کہتا ہے باقیوں سے اللہ ناراض تھا، ہے نا، ایک جس نبی سے اللہ نے کلام کیا اسے راضی ہے۔ اب یہ سوچ کیا ہے؟ یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجوں کو اللہ نے بلند کر دیا، جس طرح اولو العزم پیغمبر ہیں، جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، جناب نوح علیہ السلام، ہر کسی کا مقام اور مرتبہ اپنا ہے۔ ایک کی آڑ کے اندر بندہ دوسرے کو کہے کہ یہ نہیں ہے، یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کی اہانت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحٍ، اسی طرح آتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑے کھلے معجزے عطا کیے۔ اب کوئی شخص کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے، دوسرا کیوں نہیں یہ کرتا، ہے نا؟ اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، یعنی جبریل کے ذریعے، جبریل امین، ان کے ذریعے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو جناب مہدی کے ساتھ اس دنیا پہ نافذ کریں گے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بعد والے لوگ آپس میں نہ لڑتے، آپس میں، اور یہ آپس میں لڑائی جنگ یہ چلنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں نا، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ میری امت جو ہے نا میرے بعد وہ آپس میں نہ لڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ، یہ جو دعا آپ نے کی ہے کہ باہر سے کوئی دشمن اس میں مسلط کیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ کی دعا قبول ہے۔ کوئی بیرونی دشمن مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن فرمایا یہ آپس کے اندر کیا ہے، یہ لڑتے رہیں گے، اور یہ ایک آزمائش کی صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جنت ہے نا، اس کے بغیر بھی یہ نظام چل سکتا۔ اب یہ آزمائش ہے، آزمائش میں کیا رکھا گیا ہے کہ جو الہی قانون ہے یا اس کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے اس کو تسلیم کرو گے تو تم راہ راست پر رہو گے، اور قتال بھی نہیں تمہارا ہوگا، اور جب اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر صاف سی بات ہے کہ انسان راہ راست سے اس حد تک ہٹ جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن یہ ایک آزمائش کا معاملہ تھا، اور آزمائش کے معاملے میں جب انہوں نے پورے نہیں اترے تو جس کی بنیاد پہ پھر وہ آپس میں لڑنے لگے۔ تو فرمایا کہ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آنے کے باوجود، لیکن ولکن اختلفوا، جب انہوں نے اختلاف کیا۔ اس بات یہ سمجھنے والی ہے، اختلاف فی الدین یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو آپس میں لڑاتی ہے، اور قرب قیامت کیا ہوگا، یہ لڑائیاں بڑھتی جائیں گی۔ وجہ کیا ہوگا کہ وہ آپس میں
کیوں لڑیں گے؟ اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اس حد تک دور ہوتے جائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں، جب تک ایسی چیز تھی حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی، اللہ کا دین، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو وہ 313 غالب تھے، یہ ہم سوچ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ احد کے موقع پہ ہوا ایسے، نقصان اٹھانا پڑا۔ حنین کے موقع پہ کچھ ہوا تو وہاں نقصان اٹھانا پڑا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حصول واضح ہے۔ اور اس کے بعد خلفائے اربعہ کو دیکھ لیں، جب تک یہ نظام چلتا رہا، جب بھی اس کے اندر کسی نے اپنی سوچ کو داخل کر دیا، مثلا خوارج نکل ہے جنہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اب انہوں نے اپنے اقربا کو ترجیح دی ہے تو لہذا جو ہے نا اب ان کے اوپر ان کا خون واجب ہو گیا ہے، ان کا قتل واجب ہو گیا اس کی بنیاد پہ۔ یعنی اپنی طرف سے ایک چیز، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے، لیکن جو اس نظام کو چلا رہا ہوتا ہے وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہوا۔ اور ان خوارج کا اصل مقصد یہ تو نہیں تھا نا، اصل مقصد تو یہی تھا کہ ان کو آپس کے اندر لڑانا اور مارنا، اور یہی ہوا۔ اور اس کے اندر جب یہ کامیاب ہو گئے، اور اس کی بنیاد کیا بنی کہ ایک حصے کو لے لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اسی گروہ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ وہ کیا تھا کہ جب امیر معاویہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا تم نے بات کی ہے کہ ادھر کی طرف سے بھی ایک حاکم مقرر کر دیا اور تم نے اپنی طرف سے بھی حاکم مقرر کر دیا، تم نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کیا کیا؟ شرک کیا، کہ حاکم تو کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا تم نے حاکم مقرر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیا کیا؟ شرک کیا۔ اب یہ وہ مفہوم تھا جو خود کشید کردہ تھا، یہ خود کشید کر، بعد میں انہی لوگوں سے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مناظرہ بھی کیا اسی موضوع کے اوپر، ان کو شکست سے باز دی۔ تم کہتے ہو یہ شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ بن جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اونچ نیچ ہو جائے، تو فرمایا ایک حاکم ادھر سے مقرر کرو، ایک حاکم ادھر سے مقرر کرو۔ اختلاف کے وقت تو یہ کہا گیا ہے، تو اس بنیاد پہ تم کفر اور شرک کا فتویٰ لگا رہے، اور اسی بنیاد پہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے اور جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا یہ اعلان کیا گیا کہ یہ لوگ دین سے فارغ ہو چکے ہیں اور یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، لہذا ان کا خون حلال ہو چکا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، جب قرآن و سنت میں اپنی رائے کو، یہ بات پہلے بھی ہو رہی ہے اور کثرت کے ساتھ اس کو پلے باندھ لیں، جب بھی قرآن و سنت کا مفہوم اپنی مرضی کے مطابق لینے کی کوشش کریں گے، اسی کو اختلاف کہتے ہیں۔ یہی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جب بڑھتا جائے گا تو پھر یہ دیکھ لیں کہ آج ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے مسلمانوں کے ایک فرقے سے دوسرے فرقے کے درمیان۔ بنیاد کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی توضیح میں اس آدمی کے مطابق مانوں گا جو اس نے تشریح کی میں وہ مانتا ہوں، دوسرے نے کہا نہیں جو فلانے نے تشریح کی میں وہ مانتا ہوں، تیسرے نے کہا میں جو فلانے نے تشریح کی اس کی میں وہ مانتا ہوں۔ اس کی بنیاد پہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہادی اختلاف ہو تو اگر وہ اجتہاد کرنے والا درست نہیں بھی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کا اجر عطا کر دیتے، لیکن اس کی بنیاد پہ، جس کو ہم تقلید جامد بھی کہہ سکتے ہیں، تقلید شخصی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ نہیں جو اس کی بات ہے یہی حرف آخر ہے اور دوسرے کی بات جو ہے وہ بالکل سننے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ وہ نتیجہ جو ایک فرقہ تشکیل دیتا ہے، اور جب فرقہ تشکیل پاتا ہے تو پھر یہ دونوں آپس کے مد مقابل آ جاتے ہیں۔ جب مد مقابل آئیں گے تو پھر کچھ معاملات میں زبانی جمع خرچ چلے گا اور پھر کچھ معاملات میں لڑنا بھی پڑے گا، اور جیسا کہ ہوا اور اس وقت سے آج تک وہی خوارج اور ان کا بویا ہوا ایک پودا جس کی بنیاد پہ مسلمان دو ٹکڑے میں ہوئے، اور آج تک اسی بنیاد کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے۔ اتنی خون ریزی غیر مسلموں نے مسلمانوں کی نہیں کی جتنی مسلمانوں نے مسلمانوں کی خون ریزی کی ہے، صرف اسی بنیاد کے اوپر۔ وہ کیا تھا؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اس قرآن و حدیث سے اختلاف کرتے ہوئے اس نے کہا یہ مراد ہے، اس نے کہا یہ مراد ہے۔ اور دوسرا وہ جو پہلے مسئلہ میں نے ذکر کر دیا اور قرآن پاک میں یہاں ذکر ہوا، کیا ہے؟ ایک کا درجہ یہ ذکر ہوا، دوسرے کا انکار کر دیا۔ مثلا اہل بیت کی شان و عظمت ہے، آج یہ نظریہ بنا دیا گیا کہ اہل بیت کو وہ مانتا ہے جو صحابہ سے بغض رکھے گا۔ اب یہ نظریہ تھا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ قرآن و سنت کا یہی مطلب تھا؟ یہ مطلب تو نہیں تھا نا، بس دوسرے ناسبیوں نے یہ سمجھ لیا کہ صحابہ سے محبت کا درس قرآن و حدیث میں دیا گیا، لہذا اب صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ کہ اہل بیت سے نفرت کی جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ شد و مد اور اسی طرح ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے۔ کیا یہ تقاضا تھا؟ اب جب یہ چیزیں بن گئی
تو جب درجات کو سمجھا نہیں ہے، جو جس کا درجہ تھا وہ اس کو دیا جاتا، کسی دوسرے کی اس کے تناظر میں اہانت نہیں کی جاتی۔ اور جب ایسا کیا، جب ایسا ہوا تو پھر اس کے بعد یہ پوری صورت بن گئی، اور وہی چیز اقتتل الذین، پھر آپس کے اندر لڑنے لگ گئے، اور وہیں سے ہی مسلمانوں کی جمعیت اور آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، یہ چیز بند ہوگی اور ختم ہوگی۔ اور جن جن دورانیے کے اندر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، مسلمان آپس میں اکٹھے ہو گئے، وہاں سے فتوحات پھر دوبارہ سے شروع ہو گئی، اور جہاں سے آپس میں لڑنا شروع ہو گیا وہیں پہ ہی فتوحات کا سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، قرآن میں بھی یہ ذکر ہوا، حدیث میں بھی یہ ذکر ہوا، لیکن ہمارے پیر و مرشد یہ کہتے ہیں، ہمارے امام یہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی سوچ ہے جو مسلمانوں کو دو لخت کرنے والی ہے، یہ وہی سوچ ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی ہے۔ اب مثلا اہل علم ہے، بس اوقات وہ سمجھیں گے تو وہ نہیں، ایک عامی آدمی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا قتل کے فتوے جاری ہوتے ہیں کہ نہیں، فلانے نے گستاخی رسول کر دی لہذا اس کو قتل کر دو۔ کیا کیا اس نے جی، وہ نالین پاک بازار میں لگا ہوا تھا، اس کی طرف لک کر کے کنڈ کر کے کھڑا ہوا تھا نا، ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا قتل کیا ہو گیا، مباح ہو گیا۔ یہ فتوے چل رہے ہیں۔ اور ایک عامی آدمی یہاں عید کے دن، یہ فیصل آباد کے لگ بھگ ایک واقعہ ہوا کہ عید کے دن اس نے 2 علماء کو قتل کر دیا۔ 2 کس وجہ سے؟ اس نے کہا میں نے اپنے مولویوں سے سنا ہے کہ یہ جو اہل حدیث طبقہ ہے یہ گستاخ رسول ہوتا ہے۔ تو اب وہ سارا دن کبوتر باز، نشہ کرنے والا ہے، کبھی مسجد میں داخل نہیں۔ اس نے سمجھا بس نے یہ کام کر لیا، اس کی جنت پکی، بس 2 چین پھڑکاؤ یہ تو اب حکم۔ جب یہ نظریہ اور یہ سوچ بنا دی جائے گی نا، پھر آپس کا اختلاف اور یہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ مٹ سکتے ہیں یہ لڑائی اور جھگڑے کب؟ جب آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، عیسائیوں یہودیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ جو ہمارے درمیان تمہارے درمیان برابر کی چیز ہے اس کو ہم لے لیں، تو مسلمانوں کے درمیان بھی وہی چیز ہے، آؤ جس پہ ہم متفق ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، قرآن اور حدیث، آؤ اس پہ اکٹھے ہو جاؤ، اور اس میں اپنے اپنے کسی اور کو داخل کرنے کی ضرورت، کسی اور کو نہیں لے کے آؤ کہ یہ آئے گا تو پھر میں آؤں گا، یہ مانے گا تو پھر میں مانوں گا، اس کا معاملہ اس کی سپرد ہے۔ آپ یہاں موجود ہو تو آپ آؤ صدق کے دل کے ساتھ کہ میں قرآن کو مانوں گا، حدیث کو مانوں گا، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج بھی تو یہ واحد فارمولہ ہے، کوئی دوسرا تیسرا اس میں لے کے آئیں گے تو کبھی کسی صورت یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اس اختلاف نے چلتے چلتے کچھ لوگوں کو مومن بنا دیا اور کچھ لوگوں کو کفر کے رستے پہ ڈال دیا۔ تو آپ صرف بغض و عناد کی وجہ سے، بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو بھی نہیں مانتے، بعض لوگ ایسے ہیں جو پورے صحابہ کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، بعض لوگ ایسے اپنی مرضی کی بات لے لیں گے، اپنی مرضی کے آدمی کو لے لیں گے، مرضی کا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ مرضی کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ وہی بات ہوئی نا، جب آپ اپنی مرضی دین کے اندر داخل کریں گے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا یا مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ غلو کریں گے، کسی کی شان میں تنقیص کریں گے، کسی کی شان کو بڑھا دیں گے۔ جب ایسا کریں گے تو پھر آپس میں قتال ہوگا، جب ایسا کریں گے تو پھر یہ اختلاف نہ ختم ہونے والا اور مزید بڑھتا جائے گا اور کفر تک بھی انسان کو لے جا سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھر بھی یہ نہ لڑتے، یعنی یہ آزمائش ختم کر دی جاتی، لیکن یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ ایسا چلے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہے کہ اختلاف سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اختلاف سے بچنے کی کوشش کیا ہے؟ وہی بات جو اہل ایمان کا طرز عمل ذکر کیا گیا کہ ہم کیا کریں گے؟ سمعنا وطاعنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے اور اس کو مانتے جائیں گے۔ اختلاف ختم ہوا۔ اور آخری مثال لے لیں اس حوالے سے تاکہ یہ مسئلہ اہم بھی ہے اور واضح بھی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، ایک طرف صحابہ کرام ہے، دوسری طرف اہل نفاق ہے، عبداللہ بن ابی بھی ہے۔ اب صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا وہی ہمیں اپنانا ہے، یہ اختلاف سے بچنے کا راستہ ہے۔ اور اہل نفاق کی جو عادتیں قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اختلاف کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب اہل نفاق کا ایک بڑا جو ذکر کیا گیا نا قرآن پاک میں رویہ، وہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل و جان سے پسند نہیں کرتے تھے اور اس پر اعتراض کرنا معمولی سمجھا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نکلنے کا، خرچ کرنے کا، تو اس پہ طنز کیا، اس پہ مذاق کیا، اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھ لے، ہر کسی پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ایک ایسی ہے جس پہ اعتراض کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ رویہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی، اب کیا ہے ہمارے سامنے قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کا جو بندہ انکار کرتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ جو اب انکار کر رہا ہے، اگر اس زمانے میں ہوتا تو انکار نہیں کرنا تھا، اگر اس
زمانے میں ہوتا انکار کرتا تو کیا فتویٰ لگنا تھا، آج اگر وہ فتویٰ لگے تو پھر بس اوقات پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن و حدیث یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اس سے اختلاف کرنا، اس سے اعراض کرنا، اس سے منہ موڑنا، اس کے اندر اپنی خواہش کو داخل کرنا، یہ انسان کو کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور انسان کے ایمان کے لیے ایک خطرناک چیز ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہی جو دوسری طرف رویہ تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو ہمارے رب نے حکم دیا نا، وہی سب سے بہتر ہے۔ وہی انصاری عورتوں کا جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو راتوں رات انتظام کیا، یہ نہیں کہ صدیوں سے ایسے چلا آ رہا ہے، اب یہ کیا ہو گیا، فوراً انتظام کیا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے، وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم نے اس حکم پہ عمل کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آنا، ہمیں کوئی اور حکم بھی دیا گیا ہے تاکہ ہمیں وہ بھی بتا دیا جائے، ہم اس پر بھی عمل پیرا ہو جائے۔ یہ نظریہ، یہ سوچو کہ جو جو حکم جیسے جیسے ملتا جائے گا ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈالتے جانا ہے، تو یہ دنیا بھی امن کا گہوارہ بن جائے گی اور واقعی مسلمانوں کو مسلمانوں کی صورت نظر آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھ لیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ خون ریزیاں، اور جتنا کتاب و سنت سے پیچھے ہٹتے جائیں گے، دور ہٹتے جائیں گے، یہ خون ریزیاں بڑھتی جائیں گی، حتیٰ کہ قرب قیامت اس حد تک خون ریزی ہوگی، اس حد تک خون ریزی ہوگی کہ جہاں تک نظر دوڑاؤ گے ہر طرف خون ہی خون نظر آئے گا۔ وجہ اور بنیاد کیا ہوگی؟ وہ یہی چیزیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کے خود جس حد تک بچ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو قرآن و سنت کا فہم ہے وہ حاصل کرنے اور پھر ہمیشہ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔